بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 443 ملاحظہ فرمائیں۔ نازو نے ایک کا ہاتھ پکڑ کے جھٹکا دیا۔ یہ تو کوئی مقابلہ نہ ہوا۔ اس نے ہاتھ گھما کے نازو کو مکہ مارنے کی کوشش کی۔ نازو نے اس کا ہاتھ کلائی پر سے پکڑ لیا اور اسے اپنے ہی زور میں پورا چکر دے کر چھوڑ دیا۔ وہ منہ کے بل گرا اور دیوار سے ٹکرا کے ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھی نے نازو پر پیچھے سے سوار ہونے کے لیے جس لگائی۔ نازو نے آگے جھک کر اسے فرش پر الٹ دیا۔ وہ پلٹ کے اٹھا اور پاگل ہو جانے والے بیل کی طرح ٹکر مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ نازو پہلے سے تیار تھی۔ اس نے بڑی آسانی سے ایک گھٹنا اوپر اٹھایا، ایک ہاتھ اس کی گردن پر مارا، اسے تھوڑا سا اٹھا کے سیدھا گزار دیا۔ وہ بے قابو ہو جانے والے جہاز کی طرح دیوار سے ٹکرایا اور وہیں گر گیا۔ ویری گڈ نازو بی بی، ہم خوش ہوئے یہ دیکھ کر کہ تم آؤٹ آف پریکٹس نہیں ہو، میں نے سگریٹ کا ایک کش لے کر کہا۔ نازو ہاتھ جاڑ کے ہنسی۔ پریکٹس تو میں کرتی رہتی تھی اور یہ مشق ستم اسی بدبخت پر جاری ہوگی۔ یہ اچھا خاصا صافی تھا۔ میں نے آ بھر کے کہا، ہم سے ملا تو صافی نہ رہا، تم سے ملا تو آدمی نہ رہا، مجنوں ہو گیا۔ اب سنا ہے کسی لیزا کا شوہر ہے چارلی بنا ہوا۔ یہ لیزا کون ہے؟ کمال ہے کہ تم اتنے سکون سے بیٹھے سگریٹ کے کش پہ کش لے رہے ہو جیسے اور کچھ نہیں رہا کرنے کو۔ اور کیا کرنا ہے؟ میں نے سوچ کر کہا، بھائی یہ شیروانی صاحب ہیں اور اپنے استاد پیڈرو ہیں، کیا یہ ایسے ہی پڑے رہیں گے؟ نازو نے انگلیوں سے اپنے بال سنوارے۔ اوپر یہ خاموشی کیسی ہے؟ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تمہارا وہ خصم عزیز چارلی کہاں ہے مس لیزا؟ وہ پیرا دے رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے۔ کس کا اور کس بات کا؟ میں نے کہا، 4 باغی اس کی تحویل میں ہے، نازو بولی، اور وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ جہاز کی کپتانی شاہد جمیل نے سنبھال لی ہے، صورتحال پوری طرح قابو میں ہے۔ یہ بتاؤ گل کیسی ہے؟ میں نے کہا، گل؟ نازو چونکی، اچھا تو وہ گل ہے، یہ تازہ گل کھلایا آپ نے؟ گل بہت اچھی ہے جناب۔ میری نظر پیڈرو کی طرف گئی۔ بچ کے رہنا اس سے، وہ ناگمنی ہے، شیش ناگ کی بہن، اس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ مثلاً اپنے استاد پیڈرو ابھی تک اسے رابعہ سمجھ رہے تھے۔ پیڈرو کے چہرے پر اس انکشاف کا دکھ پیشیمانی کا احساس بن گیا کہ جسے وہ رابعہ سمجھا تھا وہ رابعہ نہیں تھی۔ پانی تو تم نے بھی نہیں مانگا ابھی تک۔ نازو مسکرائی۔ پانی کیا آپ چائے یا کافی پئیں گے، لیکن ذرا اس کوڑے کو سمیٹ لیں۔ میں نے کہا، تمہارے حکم کے غلام کتنے ہیں غالب کے علاوہ؟ شاہد جمیل کا وہ سب عملہ جس نے فروخت ہونے سے انکار کر دیا تھا صرف 3 افراد پر مشتمل ہے۔ نازو نے کہا، 4 افراد جن میں کپتان بسرا بھی شامل ہیں مارے گئے تھے۔ ڈاکٹر بھنڈاری کے علاوہ 2 افراد ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ریوالور اٹھا کے لے جاؤ۔ میں نے کہا، اور ان 2 کو بھی باغیوں کے ساتھ قید کر دو، ان سے بعد میں نمٹ لیں گے۔ غالب کو میرے پاس بھیج دو اور ڈاکٹر بھنڈاری سے کہو کہ محسن کو ہوش میں لانے کی ترکیب کرے۔ نازو نے محسن کے قریب پڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا، پھر وہ میری طرف پلٹی۔ سکندر، ایک بات تو پوچھی نہیں میں نے، یہ کہ اکرام شیخ کیسا ہے؟ میں نے کہا، اچھی بہن ہو۔ نازو کچھ شرمندہ سی نظر آنے لگی۔ کیا آپ بھیا یاد کرتے ہیں مجھے؟ مجھے نہیں معلوم کہ ایک بھائی کے جذبات کیا ہوتے ہیں، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ رشتوں کی راہ میں فاصلے حائل نہیں ہوتے۔ یہ سوال تم کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ اگر تم اسے یاد کرتی ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے تمہارا خیال نہ آیا ہو؟ میں نے کہا، وہ ہمارے ساتھ آنے پر بزید تھا، مونی نے روک لیا ہوگا۔ نازو نے کہا، مونی؟ میرے دل میں دکھ کا ایک کانٹا اتر گیا۔ نہیں نازو، نہ وہ روکنے والی تھی اور نہ رکنے والی، وہ چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ واپس؟ یہی سمجھو۔ میں نے ایک سردا بھری، ہمارے عقیدے کے مطابق ہم سب کو لوٹ کر وہیں جانا ہے۔ وہ مر گئی؟ کیسے اور کب؟ نازو کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ فرصت میں کریں گے یہ سب باتیں، یوں سمجھ لو کہ شیخ کو ہم پیچھے چھوڑ آئے۔ میں نے کہا، تھے کچھ ایسے معاملات جو اسے سنبھالنے ہوں گے۔ نازو نے ساری لایا اور پھر ان دونوں کو اشارہ کیا جو ایک لڑکی سے پٹ جانے کے بعد اتنے شرمسار تھے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا کندھا اتر گیا اور دوسرے کا بازو ٹوٹا تھا۔ ان کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بھی آسان نہ تھا، مگر نازو نے ریوالور کا رخ ان کی طرف کیا تو وہ ہانپتے کانپتے اٹھے۔ انہیں اب اپنے یا نازو کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ رہی تھی۔ جو لڑکی خالی ہاتھوں سے ان کے انجر پنجر ڈھیلے کر سکتی تھی، وہ ریوالور سے ان کو چھلنی بھی کر سکتی تھی۔ جب نازو نے باہر لے گئی تو میں نے پیڈرو سے کہا، اب کیا خیال ہے دوسرے راؤنڈ کے بارے میں؟ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، پیڈرو نے کہا۔ مجھے کچھ پوچھنا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اعتراف جرم حاصل کرنا ہے۔ میں نے کہا، مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ تم اکیلے ہو۔ گل کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا اسے دیکھنے کی اذیت میں نے اور محسن نے برداشت کی۔ کاش یہ ممکن ہوتا کہ تمہارا تماشا بھی ایسے ہی کوئی دیکھتا اور کوئی نہ صحیح اپنے چودھری دلاور صاحب بھی ہوتے۔ غالب اندر آیا اور مجھ سے لپٹ گیا۔
ابے بھوتنی کے ہم تو مایوس ہو گئے تھے، سمجھے تھے کہ اب کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے اس کو 2 مکے مارے الو کے پٹھے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ خیال ہی کیسے آیا تم دونوں کے دل میں؟ غالب کے ساتھ آنے والے 2 افراد اسٹریچر بھی لائے تھے، وہ محسن کو اٹھا کر لے گئے۔ غالب نے غور سے محسن کو دیکھا اور اطمینان کا اظہار سر ہلا کے کیا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، وہ بولا، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بتا شیلا کا کیا حال ہے؟ اور شیخ؟ یہ سب باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے اس کام سے نمٹ لیں۔ میں نے کہا، کچھ معلوم ہے کہ ہم ممبئی سے کتنی دور ہیں؟ شاید جمیل نے تو اپنا سمندری حساب لگا کے مجھے کنفیوز کیا تھا، لیکن یوں سمجھ لے کہ 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ باقی ہے۔ شام تک چلتے رہتے تو ممبئی پہنچ جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم 3-4 گھنٹے جہاز پر گزار سکتے ہیں۔ میں نے کہا، کام بھی بہت ہیں اور باتیں بھی بہت سی کرنی ہیں، دونوں کام ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ غالب نے کہا، مگر چل پہلے کچھ تازہ دم ہو جا، نہا دھو لے۔ اس جہاز پر دنیا کی ہر نعمت تیرے انتظار میں ہے، چائے، کافی، سینڈوچ، مرغے مسلم۔ بس بس، میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا، پہلے استاد کی خاطر تواضع کا بندوبست کر۔ تو نے گل کو دیکھا؟ اگر اس کا نام گل ہے تو ہاں، خوب چیز ہے۔ وہ MRS کی اتنی ہی قابل اعتماد رکن ہے جتنی نازو، اور یہ اس کے لیے پہلی آزمائش تھی۔ میں نے کہا، ہم اس کے ہوش میں آنے کا انتظار نہیں کر سکتے، ورنہ اس کے لیے یہ تماشا باعث تسکین ہوتا جو اب ہوگا۔ در جواب آن غزل، مجھے وضاحت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ غالب نے میری بات سمجھ لی اور چند منٹ کے لیے باہر کیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں 2 ڈبے تھے۔ پیڈرو کی حالت ان ڈبوں کو دیکھتے ہی غیر ہو گئی۔ دیکھو، اللہ کے لیے یہ سب مت کرو، وہ گڑ گڑانے لگا۔ ہم یہ سب اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے اسے یقین دلایا، راہ اللہ میں ہم جہاد کر رہے ہیں اور بہت سے نیک کام کر رہے ہیں۔ میں تم کو بہت سی باتیں بتا سکتا ہوں، پیڈرو چلایا۔ میں نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا، بعد میں بتا دینا۔ اپنے کپڑے تم خود اتارو گے یا وہ مجھے گالیاں دینے لگا، اور اس نے اپنے آپ کو آنے والے عذاب سے محفوظ رکھنے کی دیوانہ وار کوشش کی، لیکن میں نے آسانی سے اس پر قابو پا لیا۔ مزاحمت کے باعث اس کے کپڑے تار تار ہو گئے اور مجھے اس کو باندھنے کے لیے انہی کپڑوں کی پٹیاں بنانی پڑیں۔ غالب نے شہد کا ڈبہ اس پر الٹ دیا۔ آہستہ آہستہ شہد اس کے جسم پر پھیلتا گیا۔ وہ پٹی پٹی آنکھوں سے ان چیونٹوں کو دیکھتا رہا جو ڈبے کے اندر بھوک سے بے قرار پھر رہے تھے۔ ڈبے کا سامنے والا حصہ شیشے کا تھا، جس کے پیچھے لال چیونٹوں کا شکاری لشکر صاف نظر آتا تھا۔ تڑپنے اور مچلنے کا نقصان خود پیڈرو کو ہوا، اس کے سارے جسم پر شہد کی تہ جم گئی۔ جب میں نے چیونٹوں کو آزاد کیا تو پیڈرو نے ایک بھیانک چیخ ماری۔ چیونٹے بڑی بے تابی سے شہد چاٹنے کے لیے لپکے اور دیکھتے ہی دیکھتے پیڈرو کے جسم پر قابض ہو گئے۔ وہ پیڈرو کی دل خراش چیخوں سے اتنے ہی بے نیاز تھے جتنے گل کے نازک جسم کو بے رحمی سے کاٹنے والے چیونٹے۔ اس پہلے راؤنڈ کو ختم ہونے دو، میں نے کہا، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارا دوسرا راؤنڈ کیا ہے۔ میں نے دروازہ باہر سے بند کیا اور غالب کے ساتھ چل پڑا۔ پیڈرو کے وحشیانہ انداز میں چیخنے کی آواز باہر بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن میرے دل کے لیے اس میں صرف سکون کا سامان تھا۔ ذاتی سطح پر وہی میرا بدترین دشمن تھا اور مجھے اس سے اتنے انتقام لینے تھے کہ اس کی ایک زندگی مجھے ناکافی لگتی تھی۔ باہر نکل آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہم جہاز کی نچلی منزل پر کسی تہہ خانے یا اسٹور میں تھے۔ اوپر جانے والے راستے پر عین سیڑھیوں کے درمیان ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ ایک اور لاش مجھے اس کمرے کے دروازے پر نظر آئی جہاں نازو پہرا دے رہی تھی۔ لاش کے آس پاس کہیں خون نہ تھا اور اس کے جسم پر مجھے زخم کا بھی کوئی نشان نظر نہ آیا۔ یہ خودکشی کا کیس ہے، نازو نے مجھے مطلع کیا۔ حوالات میں کوئی قیدی تشدد سے ہلاک ہو جائے تو تھانہ انچارج بھی یہی کہتا ہے، میں نے کہا۔ یہ بدبخت تھانہ انچارج پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ غالب نے کہا، نازو کو لڑکی سمجھ گئے؟ کیا میں لڑکی نہیں ہوں؟ نازو نے غالب کی بات کاٹ کے کہا، سمجھنے کا کیا مطلب؟ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ غضبناک ہو، بلا ہو، جو کچھ ہو، غالب نے کہا، ہم کیا پوچھتی ہو کہ ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں قیدی حوالات میں پہنچا دیے گئے۔ یہ ایک کمرہ تھا جس پر آرتھوپیڈک یعنی ہڈیوں کے وارڈ کا گمان ہوتا تھا۔ ایک شخص کی ناک سے خون بہہ رہا تھا اور وہ اپنا ایک ٹوٹا ہوا بازو گھٹنے پر رکھے بل پلا رہا تھا۔ دوسرا فرش پر دورہ پڑا پسلیوں کو دبائے کرا رہا تھا۔ تیسرا چتلیٹا چھت کو گور رہا تھا اور اس کا منہ سوجا ہوا تھا اور آنکھوں کے پاس گہرے نیل تھے۔ چوتھا بے ہوش تھا، چنانچہ بظاہر سالم نظر آتا تھا، لیکن وہی سب سے زیادہ شکستہ تھا۔ یہ سب توڑ پھوڑ نازو نے کی تھی۔ یہ سب ایسے مرد تھے جنہوں نے نازو کو پہچاننے میں غلطی کی تھی۔ ان سب کو ایک بے وقوف نظر آنے والی مگر بے حد حسین، کمزور دکھائی دینے والی مگر ان سے زیادہ طاقتور نرس نے وہ پینٹی لگائی تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تازہ وارد ہونے والی اس وارڈ میں داخل ہوئے تو بہت سی نظریں ان کی طرف اٹھیں۔ ان سب میں ایک ہی سوال تھا،
کیا تم بھی اسی بوتے تناز کے ستم ڈھائے ہوئے ہو؟ اور خاموشی سے سر جھکانے والوں کی شرمندگی ان کا جواب تھی کہ ہاں یارو، یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ نصف درجن مرد ایک لڑکی کے ہاتھوں تہس نہس ہو گئے۔ سب سے پہلے میں نے شاہد جمیل سے ملاقات کی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ اس نے میرے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا۔ کیا خوب سلا دیا ہے آپ لوگوں نے میری نیکی کا، آپ کی یہ ناراضگی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے اپنا ہاتھ خفت سے پیچھے ہٹا لیا۔ ایسا کیا قصور کیا ہے ہم نے؟ یہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں؟ شاہد جمیل پھٹ پڑا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ لوگ اتنا کچھ تو خون کریں گے اور جہاز کے عملے کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک ہوگا تو میں آپ لوگوں کو جہاز پر قدم بھی نہ رکھنے دیتا۔ میں صرف ان کے خلاف تھا جو اس جہاز کو ناجائز غیر قانونی طور پر استعمال کر رہے تھے۔ انہیں پکڑا جا سکتا تھا اور قانون کے حوالے کیا جا سکتا تھا۔ وہ مزاحمت کرتے تو ان کے ساتھ آپ لوگ بھی کچھ کرتے، مجھے اعتراض نہ ہوتا، مگر آپ لوگ تو خود بحری قذاق ہیں۔ آپ لوگوں نے میرے عملے کے کتنے بے گناہ لوگوں کو مار ڈالا۔ وہ سب مجرموں کے ساتھی تھے اور ہمارے دشمن کا ساتھ دینے والا ہمارا بھی دشمن ہوگا۔ میں نے کہا وہ کسی کے دشمن نہیں تھے اور کسی مجرم کے ساتھی نہیں تھے، شاہد جمیل نے غصے سے کہا۔ انہوں نے نہ صرف جہاز پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف مزاحمت کی تھی اور یہ ان کا فرض تھا کہ وہ جہاز کی حفاظت کریں۔ مصرا اور اس کے ساتھی اگر چور تھے تو آپ لوگ ڈاکو ہیں۔ کس نے دیا ہے یہ حق تمہیں کہ اس طرح تم ایک بحری جہاز پر قابض ہو جاؤ؟ میں ہنس پڑا۔ مسٹر شاہد جمیل، تم کیسی ناسمجھی کی باتیں کرتے ہو؟ کیا پورس نے سکندر سے پوچھا تھا کہ تمہیں دنیا کو فتح کرنے کا جواب دیکھنے کا حق کس نے دیا ہے؟ کسی نے محمود غزنوی یا انگریز قوم سے پوچھا تھا کہ تمہیں ہندوستان کو فتح کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ یہ حق ہر فاتح خود حاصل کرتا ہے اور اس کی فتح ہی اس کے برحق ہونے کا جواز بن جاتی ہے۔ ہم کیا اقوام متحدہ سے یہ حق مانگتے؟ عالمی عدالت انصاف سے حق کا دعویٰ تسلیم کراتے؟ کسی کو آج تک مانگنے سے حق ملا ہے؟ مسٹر سکندر، یہ فلسفے اور سیاست کی منطق میرے کس کام کی؟ یہ جہاز کسی حکومت کی ملکیت نہیں، ایک کمپنی کا ہے جس نے مجھے بھی ملازم رکھا تھا اور مصرا کو بھی۔ مصرا مارا گیا، جہاز کا سارا عملہ یا تمہاری قید میں ہے یا مارا جا چکا ہے۔ شاید تم جہاز کو بھی غرق کر دو گے۔ مجھے بتاؤ میرا قصور کیا تھا جس کی تم مجھے سزا دے رہے ہو؟ میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا؟ میری نوکری، زندگی سب خطرے میں ڈال دیا تم نے۔ یہ ٹھیک ہے شاید جمیل کہ ہم اس جہاز کو غرق کر دیں گے، لیکن ہم تمہیں باحفاظت نکل جانے کا موقع دیں گے اور اس بات کی پوری ضمانت فراہم کریں گے۔ کوئی فائدہ نہیں تمہاری ضمانت کا، میرے جہاز کا عملہ جانتا ہے کہ میں نے ہی تمہاری مدد کی تھی۔ شاید جمیل بولا۔ وہ میرے خلاف گواہی دیں گے، مجھ پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ اگر اس سے پہلے ہی تمہارے دشمنوں نے مجھے سزائے موت نہ دی، جو فلسفہ تمہارا ہے وہی ان کا بھی ہوگا کہ ہمارے دشمنوں کا ساتھی ہمارا دشمن۔ لیکن اب تمہارے خلاف گواہی دینے والا کون بچا ہے؟ میں نے کچھ سوچ کے کہا۔ ایک ڈاکٹر بھنڈاری ہے، اس کے علاوہ 2 افراد۔ صرف 3 آدمی بچے ہیں؟ شاہد جمیل نے افسوس سے سر ہلایا۔ عملے کے 27 ارکان تھے۔ اس وقت اگر میں شاہد جمیل کو بتاتا کہ 6 افراد ابھی زندہ ہیں تو کوئی فائدہ نہ ہوتا، 18 افراد کے مارے جانے کا صدمہ کم نہ ہوتا، الٹا یہ اندیشہ بڑھ جاتا کہ اس کے خلاف گواہی دینے والے 9 افراد موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم سب کا ایک ہی مسئلہ ہوگا۔ مجھے بتایا گیا کہ تمہارے اور ڈاکٹر بھنڈاری کے علاوہ 2 افراد نے ہم سے پورا تعاون کیا۔ بچ جانے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاز کی تباہی کے بعد باقی سب لوگوں پر کیا بیتی یہ انہیں نہیں معلوم، بس قدرت نے انہیں بچا لیا۔ ایسا ہو جاتا ہے، بحری جہاز کے غرق ہونے میں 100% لوگ نہیں مرتے جو جہاز پر ہوں، اور بچنے والے لوگ ہوائی جہاز کریش ہو جانے کے بعد بھی بچ جاتے ہیں۔ تمہارے ساتھ زندہ سلامت ساحل تک پہنچ جانے والے ایک دوسرے کے خلاف کیسے بیان دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، ایک جرم میں شریک ہو جانے کے بعد ہم صرف جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ شاہد جمیل نے کہا پھر بھی تفتیش تو ہوگی اور سب سوالات ہم سے ہی کیے جائیں گے۔ شاہد جمیل، تم بلا وجہ پریشان ہو، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ جہاز پر کتنا اسلحہ تھا؟ میں نے کہا ڈاکٹر بھنڈاری، باقی 2 زندہ بچ جانے والے اگر کچھ نہیں جانتے تو میں ان سب کو بتا دوں گا۔ کیا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی یقین نہیں کریں گے؟ جہاز کی تباہی کے اسباب متعین کرنے والے خود ہی سمجھ لیں گے کہ اسلحے کے ڈھیر میں آگ لگ جانے سے جہاز تباہ ہوا۔ آگ لگنے کے اسباب 101 ہو سکتے ہیں، شارٹ سرکٹ سے تقریب کاری تک اور بے وقوفی میں جلتی ہوئی سگریٹ پھینک دینے تک۔ تمہارا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ تمہیں دھماکے نے سمندر میں اچھال دیا تھا۔ اس سے زیادہ تم کچھ نہیں جانتے اور تم کسی پر شک بھی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے پھر جہاز کی تباہی کو صرف ایک حادثہ سمجھا جائے گا۔ شاہد جمیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اسے اپنے خیالوں میں کھویا ہوا چھوڑ کے باہر آ گیا۔
بلا شبہ شاید جمیل کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کا احساس جرم میں مبتلا ہونا بھی ایک مختلف زاویے سے جائز تھا، لیکن اس جنگ میں زیادتی سب کے ساتھ ہو رہی تھی۔ مارے وہ بھی جا رہے تھے جو حق پر تھے اور مظلوم تھے، ہم اور ہمارے ساتھی سب امن پسند محب وطن، وہ سب جو علیحدگی پسندوں کے خلاف صف آرا تھے۔ مشرقی پاکستان کے محب وطن عوام، بے گناہ عورتیں، معصوم بچے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہر روز میرے وطن کے دشمنوں کی سازش کا شکار ہو رہے تھے اور مفاد پرستوں کے ہاتھوں زندگی سے ہاتھ دھو رہے تھے۔ ایسے حالات میں اگر چند افراد کے ساتھ ہم سے بھی زیادتی ہو جائے اور کچھ اپنے حامی و مددگار بھی ہماری کارروائی کے دوران مر جائیں تو ہم افسوس کر سکتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبور تھے۔ کبھی دشمن کے طیارے اپنے ملک کی حدود میں داخل ہو جائیں تو ان کے خلاف کارروائی سے اپنے ہی ملک کے عوام کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ فوج کبھی دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے اپنے ہی پل اڑا دیتی ہے، ہم اپنے ہی علاقے میں بھی گر جاتے ہیں۔ عرش سے سمندر کا نظارہ وہی تھا، تحد نگاہ پھیلا ہوا سمندر، بکھری ہوئی بے قرار موجیں، ساکت آسمان اور سمندر کا شور۔ تاہم ایک لانچ کے مقابلے میں اس بحری جہاز پر تحفظ کا زیادہ احساس ہوتا تھا۔ غالب میری انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ چل ہیرو، پہلے اپنی حالت درست کر لے، غالب نے کہا۔ نازو ایک تربیت یافتہ نرس کی طرح تیری مرہم پٹی کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ محسن کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا۔ تو خود پوچھ لے، غالب نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ نازو نے اسے باقاعدہ ہاسپٹل میں داخل کر دیا، اس کو جھاڑ پونچھ کے اس کے کپڑے بھی بدل دیے تھے۔ ہوش میں آتی اس نے بالکل فلمی سوال کیا، میں کہاں ہوں؟ میں نے کہا کہ جہنم کی سی کلاس میں۔ یار میں گل کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ غالب نے کہا بھری، دیکھو بھائی ضرور دیکھو، دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھو۔ ویسے یہ گل ہے کس گلستان کی اور کفے گل فروش میں کیسے آیا؟ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، بس یہ بھی اسی جستجو کا حاصل ہے، میں نے کہا۔ اور ایک دلچسپ بات بتاؤں، وہ محسن کے عشق میں مبتلا ہے، ناقابل علاج قسم کا عشق ہے، اس کی دوا ایجاد نہیں ہوئی۔ دوا تو ہے، شربت، غالب نے کہا، اور وہ جو شربت کی ایک بوتل لاہور میں رکھی ہوئی ہے، میں نے کہا۔ ابھی گل کو اس کی خبر نہیں ہوئی؟ کیا کہا؟ غالب نے شور مچانا شروع کیا۔ میں نے تو سمجھا تھا اس لڑکی کے دماغ میں فطور ہوگا، مگر یہ تو دھوکہ دہی کا کیس ہے۔ واقعی میں ہوش و آواز کوئی لڑکی کیسی عاشق ہو سکتی ہے محسن جیسے پالتو شوہر پر؟ میں اسے بتاتا ہوں۔ دیکھو مرزا غالب کے چمچے، ایسا ہرگز مت کرنا، ہم جو بھی کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، میں نے کہا۔ فی الحال اس کو شیلا کے وجود سے بے خبر رکھنا ضروری ہے۔ نازو کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھا دینا، پہلے تم اچھی طرح سمجھ لو میری بات۔ نازو نے اچانک سامنے آ کے کہا، باقی سب کام بعد میں ہوں گے، مثلاً نکاح ولیمہ وغیرہ۔ غالب نے کہا، جیسی تمہاری مرضی بھائی، سرے تسلیم خم ہے۔ سکندر بھائی تمہاری موجودگی میں ان کی زبان بہنے لگتی ہے، نازو نے کہا۔ اتنے دن سے چپ تھے، ہے کچھ ایسی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کرنی نہیں آتی؟ غالب نے تسلیم بجا کے کہا، آداب عرض سکندر بھائی، آپ گرم پانی سے نہا لیں، کپڑے بدلیں، میں اتنی دیر میں کافی وغیرہ بناتی ہوں، پھر آپ کی ڈریسنگ کروں گی، نازو نے کہا، اور مجھے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ ارے بھائی میں گل کو تو دیکھ لوں، ابھی اسے نہیں دیکھ سکتے آپ، چلیں اندر۔ اس نے مجھے باتھ روم میں دھکیل دیا، وہ شاید بسرا کے کمرے سے متصل باتھ روم میں تھا، اس میں ضرورت کے سب اسباب شاہانہ تھے۔ میں نے گرم پانی ٹب میں بھرا، اس میں ڈیٹول ڈالی اور پھر آدھے گھنٹے تک اپنی ساری تھکن اتارتا رہا۔ بلاخر نازو نے دروازہ بجانا شروع کیا تو میں لباس بدل کے باہر آیا۔ نازو پہلے میری گردن کی خراشوں پر مرہم لگانا چاہتی تھی، مگر میں نے کسی ضدی بچے کی طرح صاف انکار کر دیا۔ گردن کی خراشوں سے میرے فوت ہونے کا کوئی امکان نہیں، میں نے کہا۔ بھوک سے مر گیا تو میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا، میرے پیٹ کے خلا میں راکٹ گردش کر رہے ہیں۔ پہلے بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑتے تھے، پرانے وقتوں کی بات ہے، غالب نے کہا۔ محسن بھی آدھے گھنٹے سے اعلان کر رہا ہے کہ میں 10 سیکنڈ میں فاقے سے ہلاک ہو جاؤں گا۔ محسن کو صحت مند اور پوری طرح مستعد دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی۔ ہم تینوں اب سابق کپتان بسرا کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر آلتی پالتی بارے بیٹھے ہوئے تھے۔ نازو نے بہترین میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ ہر عورت ہر مرد کی ہر ضرورت کو محسوس کر کے سمجھ سکتی ہے اور پھر اپنی فطری صلاحیت کو بروے کار لاتے ہوئے اسے وہ اسباب فراہم کر سکتی ہے جو آرام و آسائش، تحفظ، طمانینت، سکون اور مسرت کے اپنائیت کی شکر گزاری کے جذبات کی صورت میں اس کا انعام بن جاتے ہیں اور اس کے وجود کی اہمیت کو تسلیم کراتے ہیں۔ اپنی پسند کی ہر چیز ختم کر دینے کے بعد میں نے نازو سے کہا، نازو بی بی یو آر گریٹ۔ محسن نے تائید میں ساری لایا۔ غالب نے دانت نکالتے ہوئے کہا، تھینک یو۔
تم کس بات پر شکریہ ادا کر رہے ہو؟ محسن نے کہا۔ میری پسند کو پسند کرنے کا شکریہ، غالب نے کہا۔ نازو کا چہرہ ایک اندرونی خوشی سے دمکنے لگا۔ عورت بیک وقت اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے باپ اور اپنے بیٹے کو خوشی دے کر اتنی بے غرض خوشی حاصل کر سکتی ہے۔ مختلف رشتوں کے حوالے اس کے جذبات کی نوعیت پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ مرد شاید محبت کو رشتوں کے خانوں میں اتنی ایمانداری سے تقسیم نہیں کر سکتے۔ شیلا سے مونی تک اور رابعہ سے ناگ منی تک عورت کی ذات ایک سائبان ہے، آسمان کی طرح جو سب کے لیے وہی ہے۔ اب تم گل سے مل سکتی ہو، نازو نے کہا، لیکن دیکھو اسے آرام کی ضرورت ہے۔ کبھی ہماری ضرورت کا بھی خیال آتا ہے، غالب نے کہا اور دوڑ کے آگے نکل گیا۔ گل صاف ستھرے بستر پر چادر اوڑھے چپ لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے ہمت نہ ہوئی کہ چادر ہٹا کے دیکھ سکوں۔ کیا حال ہے گل؟ میں نے اس کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھ کے کہا۔ ٹھیک ہوں بھائی سکندر، وہ مسکرائی۔ تم نہیں پوچھو گے؟ اس نے محسن سے مخاطب ہو کر کہا۔ گل تم ٹھیک ہو جاؤ گی، محسن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نازو نے مجھے دوا دی ہے، اس سے درد کا احساس بالکل ختم ہو گیا ہے، گل نے کہا۔ زخم گہرے نہیں ہیں، تم بہت بہادر لڑکی ہو، ناگ منی سے بھی زیادہ ہمت ہے تم میں نے کہا۔ ہم سب فخر کر سکتے ہیں تم پر۔ وہ بدماش استاد پیڈرو، گل نے نظریں جھکا کر کہا۔ کیا تم نے مار دیا اسے؟ نہیں، ابھی اس کی سزا شروع ہوئی ہے۔ جو سزا اس نے تم کو دی تھی اسی سے اب خود گزر رہا ہے۔ میری خواہش تھی کہ تم دیکھو، مگر میں دیکھوں گی۔ گل کی آنکھوں میں نفرت، انتقام کی آگ دہکنے لگی۔ اس نے چادر کو ہاتھ مار کے ہٹا دیا۔ نیچے اس نے صرف ایک گاؤن پہن رکھا تھا۔ جسم کے بیشتر حصوں پر نازو نے پٹیاں باندھ دی تھی یا مرہم لگا کے ٹیپ لگا دیا تھا۔ ایسی حالت میں وہ ڈھیلا ڈالا سوتی سا لباس پہن سکتی تھی، لیکن چلنے پھرنے اور حرکت کرنے سے اس کے زخموں سے کپڑا چھو جانے کی تکلیف بھی بہت زیادہ ہو سکتی تھی۔ سوچے سمجھے بغیر میں نے بھی اس کو کندھے سے پکڑ کر بستر پر لٹا دیا۔ وہ کرانے لگی، مجھے لے چلو، میں چل سکتی ہوں، اس کمینے کتے کی آنکھیں نکال کے چبا سکتی ہوں میں۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ خوف دہشت کے ختم ہوتے ہی آنسو مٹ آئے تھے اور جذبات کا آتش فشاں پھٹ پڑا تھا۔ میں نے نازو کو آواز دے کر بلایا اور اس نے گل کو سنبھالا۔ یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے کہ وہ پھر پیڈرو کو دیکھے، میں نے کہا، اور اس حالت میں یار سکندر، ہم گل کو اپنے ساتھ کیسے لے جائیں گے؟ محسن نے میرے ساتھ ہی باہر آ کے کہا۔ جہاز کو غرق کرنے سے پہلے ہم کسی لائف بوٹ میں جائیں گے، گل اس میں کیسے رہے گی؟ لائف بوٹ کے سوا کیا ہے ہمارے پاس؟ میں نے کہا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب ایک ہی لائف بوٹ میں نہ جائیں، گل کو ایک الگ لائف بوٹ میں رکھیں، اب میں سے ایک اس کے ساتھ رہے۔ پھر بھی ہم اسے سمندر کے پانی سے تو نہیں بچا سکتے، اور سمندر کا نمکین پانی اس کے زخموں پر لگے گا۔ ہاں، گل کو اس آزمائش کا سامنا ہوگا، میں نے کہا۔ ہم اسے درد کا احساس ختم کرنے والی دوا کی 2 گنا یا 3 گنا خوراک دے سکتے ہیں، غارم نے کہا۔ اس کے جسم پر اینٹی سیپٹک اور جلد کو سن کرنے والی کریم کا لیپ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، ہم اسے چھوڑ کے بہرحال نہیں جائیں گے، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں جہاز پر سے روانہ ہونے کے آخری مرحلے کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ ان سب کا کیا ہوگا جو ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ محسن نے کہا۔ مثلاً استاد پیڈرو، شاہد جمیل۔ استاد پیڈرو کا کیس الگ ہے، میں نے کہا۔ اس پر MRS کی عدالت میں اس کے تمام جرائم پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ شاہد جمیل اور اس کے ساتھی ہمارے ساتھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ہماری مدد کی تھی، ان کو ہمارا تعاون حاصل رہے گا۔ وہ جہاز پر سے جو کچھ بھی لے جانا چاہیں انہیں اجازت ہوگی۔ جہاز پر 4 لائف بوٹس ہیں، ایک وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کے باقی ساتھی؟ میں نے شاہد جمیل کو ان کے بارے میں یہی بتایا ہے کہ سب مارے گئے سوائے ان 3 افراد کے جو ہماری مدد کرتے رہے، انہیں ہم جہاز پر ہی چھوڑ جائیں گے، میں نے کہا۔ وہ ہمارے دشمن ہیں، محسن نے کہا، ان سب کی طرح جو ہلاک ہو چکے ہیں، وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ بسرا کے کمرے میں ہم نے ایک مختصر اجلاس کیا جس میں خواتین کی عدم موجودگی کو سب نے محسوس کیا، لیکن گل اس قابل نہ تھی اور نازو اس کے معالج و تیمار دار کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ غالب اور نازو نے اپنے پاسپورٹ جہاز پر پہنچنے کے بعد ایک محفوظ مقام پر چھپا دیے تھے۔ انہوں نے درمیانی وقفے میں اپنے لیے اسلحہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ جہاز پر وہ ڈاکٹر بنڈاری کے اسسٹنٹ سمجھے جاتے تھے، چنانچہ وہ بلا روک ٹوک ہر جگہ آ جا سکتے تھے۔ چارلی یعنی غالب صاحب کا خادم تھا اور اس سے سب خوش تھے کیونکہ وہ کسی بات کا برا نہیں مانتا تھا۔ لوگ اس سے ہر طرح کا مذاق کرتے تھے۔ نازو کے حوالے سے اشتعال انگیز سوالات کو بھی وہ ہنس کے ٹال جاتا تھا۔ اسے ایک احمق شخص سمجھا جا سکتا تھا اور عملے کے نچلے درجے کے لوگ بھی اس پر حکم چلاتے تھے۔ چارلی کے بچے ادھر آؤ، میرے پیر دباؤ، چارلی میرے بوٹ پالش کرو۔ وہ ہر کام خوشی خوشی کرتا تھا، چنانچہ کسی بھی جگہ اس کی موجودگی پر کسی کو شک نہیں ہوتا تھا۔
غالب نے خاصی محنت ذہانت برداشت سے یہ تاثر پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی کہ وہ ایک غیر اہم، بے ضرر اور بے عقل شخص ہے، ان بدبخت لوگوں کی طرح جو ذلت اٹھانے، ظلم سہنے، غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری طرف نازو نے خبص پیشہ ڈاکٹر بنڈاری کو پوری طرح قابو کر لیا تھا۔ اس نے بیک وقت انتہائی سادگی و ہوشیاری سے اس کی آتش شوق کو خوا دی تھی، لیکن ایسا کوئی موقع نہیں آنے دیا تھا کہ وہ نازو پر دست درازی کر سکتا۔ وہ شراب کا رسیا تھا اور نازو اسے اپنے ہاتھوں سے پلاتی تھی تو اس کا نشہ دو چند ہو جاتا تھا، مگر اس بے وقوف کو یہ کبھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ شراب میں خواب آور دوا کی خفیف سی مقدار بھی شامل ہے۔ الکول کے ساتھ سکون آور دوا کے اثرات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ خواب آور دوا کی زیادہ مقدار مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ نازو کا مقصد اسے مارنا ہوتا تو اس کے مواقع کم نہ تھے، مگر ڈاکٹر بنڈاری مر جاتا تو شکوک پیدا ہوتے اور تفتیش کا نقطۂ آغاز خود نازو ہوتی۔ وہ ڈاکٹر بنڈاری کو کم سے کم وقت میں مدہوش کر دیتی تھی۔ بعد میں بنڈاری تعصب سے ہاتھ ملتا تھا کہ شراب نے اسے ناک آؤٹ کر دیا، ورنہ نازو کی طرف سے اسے کھلی آفر تھی۔ اسے کبھی شک نہیں ہوا کہ ساقی نے کچھ ملا نہ دیا وہ شراب میں۔ نازو بعد میں اس کے پاس رہنے والی خطرناک ادویات کی الماری کی چابی لے کر اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز نکال دیتی تھی، مگر اس طرح کہ ڈاکٹر بنڈاری کو خرد برد کا احساس نہ ہونے پائے۔ اس نے ایک شیشی کلوروفارم کی غائب کی، کلوروفارم کو کھانسی کے شربت کی خالی شیشی میں ڈالا اور کلوروفارم کی جگہ پانی بھر کے پھر اصل شیشی واپس اپنی جگہ رکھ دی۔ خواب آور گولیوں کی کمی کو اس نے ایسپرین کی گولیوں سے پورا کیا اور ایک خطرناک زہر کی جگہ آٹا بھر دیا۔ یہ کیمیائی ہتھیار اس نے موقع محل دیکھ کے استعمال کیے۔ ایک رات شور مچا کہ کوئی ملا سمندر میں گر گیا ہے۔ اسے نازو نے بے ہوش کیا تھا اور سمندر میں پھینک دیا تھا۔ یوں پہلا ریوالور اس کے ہاتھ لگا تھا، وہی ریوالور غالب نے مجھے فراہم کیا تھا۔ اب ہم نے مصرا کے کمرے کی تلاشی لی تو مختلف نوعیت کا بہت سا سامان الماریوں کے خفیہ خانوں سے برآمد ہوا۔ ان میں دستاویزات بھی تھیں جن میں مصرا کو اسلحے کی خرید کے معاملے میں ضروری احکامات و اختیارات دیے گئے تھے۔ یہ سب ہمارے لیے بیکار تھا۔ اسی کمرے سے ایک بار پھر ہمیں انڈین، پاکستانی، بین الاقوامی کرنسی میں خطیر رقم دستیاب ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میری، محسن اور گل کی وہ بیلٹ بھی مل گئی جس میں ہم نے اپنے پاسپورٹ کے ساتھ ہنگامی ضرورت کے لیے کچھ رقم محفوظ کی تھی۔ باہمی صلاح مشورے سے ہم نے صرف 2 سوٹ کیس پیک کرنے کا فیصلہ کیا جو ہم لائف بوٹ میں اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ ایک میں کرنسی بھری گئی اور دوسرے میں منتخب اسلحہ۔ ہر سوٹ کیس کو اوپر تک زنانہ مردانہ کپڑوں سے بھر دیا گیا اور اسلحے کے ساتھ نقد رقم کو بھی واٹر پروف بنانے کے لیے پلاسٹک کے تھیلے استعمال کیے گئے۔ میں نے محسن اور غالب کی رائے سے اتفاق کیا کہ ممبئی سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاز ڈوب جائے تو ہمارے لیے ساحل تک پہنچنا مشکل نہ ہوگا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کسی غیر آباد ساحل پر اتریں اور اولین فرصت میں دونوں سوٹ کیس دفن کر دیں، اور اگر اس سے پہلے ہی چیکنگ کا خطرہ پیدا ہو جائے تو دونوں سوٹ کیس سمندر میں پھینک دیں۔ جو رقم ہمارے پاس بیلٹ میں محفوظ ہوگی وہ ہماری کفالت کرے گی اور اس کے بعد ہم اپنے وسائل خود پیدا کریں گے۔